نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں سونا ہے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء تسلیم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کے جو امتیازات ہیں 6 کہ 6 چیزوں میں ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حفظ دین کی حفاظت کرنا۔ حفظ دین کے لیے کیا کیا آئٹم تھی؟ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جمع کرنے کا کام انہوں نے کیا، اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے، لمبی ہو جائے گی بات، ہمارے موضوع سے خارج ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے ذات پر جو ایمان لائے تھے دیکھ کے ان کی گنتی بنتی ہے 1,24,000 سے کم و بیش۔ تو 1,24,000 سے کم و بیش جو لوگ تھے، یا وہ اکثر موجود تھے جو دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے شاگرد اور ان کے نیاز مند اور ان کے پڑھائے ہوئے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے۔ تو اس کا مطلب پوری امت اس پر اکٹھی ہوئی، کریں کیا؟ ایک بھی اختلاف اس بارے میں موجود نہیں، تاریخ نہیں ریکارڈ کرتی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ چلو جی جانے تو یہ کیا جھگڑا ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کرنے دو۔ صدیق اکبر نے کہا یاد رکھو ہر کام کو چھوڑ کے پہلے یہی کام کرنا ہے۔ اس پر چند صحابہ نے ایک بات پیش کی، ان کا ادھر جو ہے فتنہ مرتدین ہے تو مرتدوں نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے، اگر ہم لوگ سارے ادھر چلے گئے، ساری آرمی ادھر بھیج دی تو بعد میں مدینہ طیبہ تنہا رہ جائے گا، تو ایسے حالات میں ہماری عورتیں خطرے میں ہوں گی، ہمارے مکان خطرے میں ہوں گے، ہماری جان اور مال خطرے میں ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ بڑے کھم ٹھونک کے بات کی، وہ کہتے ہیں مسلمانوں، میں اس بات کو پسند کروں گا کہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی عورتوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائیں، اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا کہ سرکار کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی دنیا میں زندہ رہے اور صدیق بھی دنیا میں زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، طاقت صدیق اکبر۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اب جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی طرف لشکر بھیجا، اس وقت سوال اٹھا کہ جناب دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں ہو سکے گی، وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کریں، یہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کریں، وہ بھی نمازیں پڑھیں، یہ بھی نمازیں پڑھیں۔ اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا جس وقت کسی ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو داڑھی والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو اذان کہنے والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو اقامت کہنے والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو نمازی ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو عربی بولتا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے کہ جس کی ساری شکل و صورت مومنوں والی ہو، کرتوت کافروں والے ہوں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا ایسے وقت میں اپنے اور بیگانے کی تمیز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ صدیق اکبر اس کے بانی ہے۔ سمجھے بات؟ آج دیکھیں گے نا بولی کس کی کس سے ملتی ہے۔ اب جناب 13,000 آرمی ہے، 13,000 آدمی میں وہ سارے بزرگ شامل ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے دور حیات میں مجلس شورا کے ممبر تھے، مجتہدین تھے، یعنی لوئرز تھے، جورسٹ تھے، فقہا تھے، ان کے اندر قوت تمیزی تھی، وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام۔ اب ان میں سے ایک آدمی کا بھی یہ نہ کہنا کہ سرکار مدینہ طیبہ میں مدفون ہیں اور یہ یمامہ میں ہوں گے، ایسے وقت میں یا محمدہ کہنا جائز ہے؟ اس کو آپ اگر ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں، ساری زندگی میں آپ کو سنی عقیدے کے بارے میں شبہ کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ 13,000 آدمی تو نکلا نا، 13,000 آدمی میں سے اگر ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، اس کا نام ہے اجماع، اور سب نے وہ کام کرنا شروع کیا۔ کیا مطلب تھا؟ اگر سامنے آگے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ذرا بختر پہنی ہوئی ہے، اس کا حلیہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو پہچان نہیں کون ہے، کہ پھر کس سے فیصلہ کریں گے؟ ماریں گے
یا نہیں ماریں گے؟ کہا یا محمدہ کہو، وہ بھی اگر یا محمدہ کہے تو فٹ ہے، نہیں تو ڈز کر دو اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمدہ اپنے اور بیگانے کی پہچان صدیق اکبر نے مقرر کی ہے، اور پہلا عقیدہ ختم نبوت کو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جناب قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند اس کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ختم نبوت جس کا نام ہے، خاتم النبیین کا لفظ ہے، کہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا یہ تو کوئی بزرگی کی دلیل نہیں بنتی۔ کوئی آدمی 4 دن پہلے پیدا ہو، کوئی 4 دن بعد، جو بعد میں آنے والا کوئی افضل نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہ کمزور ہو۔ تو زمانے کے اعتبار سے بعد میں آنا یہ کوئی بذات شرافت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے اس مرتبے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اب کوئی نبی ہو اور پہنچنا چاہے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہے۔ ارے صدیق اکبر آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ سبحان اللہ۔ اور 13,000 آرمی جو ہے ان میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہا پہلے دریافت تو کر لیں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار کے بعد مدعی یہ نبوت ہے، اس کے متعلق سچائی کی سوچ کافرانہ سوچ ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو یہ سوچے ہیں۔ اس معنی کر جناب قاسم نانوتوی صاحب اپنی تہذیب الناس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ ختم نبوت ہوگا اس مرتبے کو پہنچے، اگر اس مرتبے کو نہیں پہنچتا، کم مرتبے والا نبی آ جائے تو سرکار کے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ پورے عالم اسلام میں آج 15ویں صدی چل رہی ہے، ایک بھی بندہ پیش کر سکتے جس نے یہ کہا ہو؟ اتنی بڑی بات وہ کہہ گئے، ان کو کس طرح ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ کون سا، اس کا موٹیو کون سا تھا؟ اصل میں مرزا جی کو جو سہولتیں چاہیے تھی وہ کسی مذہبی پیشوا کی معرفت مل سکتی تھی۔ اس میں ہمارے بزرگوں میں نے بھی کوئی ایسی بات لکھی ہے جس سے کسی نے استدلال کیا ہو؟ جناب انہوں نے 1872 کے بعد شروع کر دی اپنی کتاب براہین احمدیہ، کرتے 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 85 کے ہیر پھیر میں پہنچے، اپنی مجددیت کا اعلان کر دیا۔ اب سسٹمیٹکلی مجدد بنتے 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 پہلے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجددیت کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک قانون ہے پاکستان پینل کوڈ میں، کرمنل ابیٹمنٹ۔ کرمنل ابیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں اعانت مجرمانہ۔ اعانت مجرمانہ کی کیا تعریف ہے قانون میں؟ آپ میں اگر کوئی قانون پڑھا ہوا ہو تو یہ بات مدد کے طور پر اس کو بھی فائدہ دے گی، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکوں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کے اندر لکھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ، یعنی کسی کے جرم کو آسان کرنا، کسی کے ارتکاب جرم میں اس کی مدد کرنا۔ اس کی مثال شارحین نے جو کامنٹری اس پر لکھی ہے انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو تیار کرتا ہے، یہ ہے سوٹا، اور 5 سیر تلا ہوا سوٹا ہے، اور سامنے بابا جو گنجا جا رہا ہے نا 90 سال کی عمر کا، یہ بڑا خراب آدمی ہے۔ اس کے سر میں اگر 5 سوٹے ایسے سانس بند کر کے نا پوری قوت کے ساتھ مار دو تو اس جیسی بلائی کوئی نہیں ہوگی، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پر ایک بات یاد رکھنی، قتل سے ورے ورے جتنے باتیں پیش آئیں گی نا اس میں تیرا مددگار ہوں، لیکن اگر قتل ہو جائے تو میں تیرا ساتھ حصہ دار نہیں ہوں۔ اب قانون کہے گا کہ جس کام کی اس نے ترغیب دی ہے، بات اگر محفوظ رکھیں گے بات سمجھ آ جائے گی، پھر مزہ آ جائے گا، نہیں تو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں انہوں نے انگریزی مار دی ہے۔ بات پلے پڑنی چاہیے۔ اعانت مجرمانہ کی تعریف کر رہا ہوں، اور یہ قانون کی سیکشن ہے، اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی کی جائے تو وہ بڑا قابل گرفت عمل ہے، مگر الحمدللہ مجھے وثوق ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس آدمی نے، ترغیب دہندہ نے، ترغیب دینے والے نے جس کو ترغیب دی ہے، جس فعل کی ترغیب دی ہے، اس فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے بطور اغلب نتیجے کے ایک اور بات اس سے صادر ہو گئی ہے، قانون یہ قیاس کرے گا جس آدمی نے جرم کی ترغیب دی تھی نا، کسی جرم کرنے والے کو جس فعل کی ترغیب تھی، اس کا اغلب نتیجہ، موسٹ پروبیبلی اس کا اغلب نتیجہ وہ فعل تھا جو اس سے صادر ہو گیا۔ قانون کیا کہے گا؟ قانون یہ کہے گا جس فعل کی ترغیب دی ہے نا
اس کا بھی ذمہ دار وہی آدمی ہے جس آدمی نے ترغیب دی ہے، اور جو اس کا اغلب نتیجہ تھا وہ بھی اس سے اگر واقع ہو گیا تو وہ ترغیب دینے والا ہی مجرم ہے۔ اب جناب کوئی نیا نبی آ جائے تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اور میں نبی میرے جیسا آدمی ہے، اب ان دونوں کو اکٹھا کریں، جس فعل کی ترغیب دی ہے اس سے نئی نبوت کا اعلان ایک اغلب نتیجہ ہے۔ قانون یہ قیاس کرے گا جس نے یہ کہا ہے نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اور جس نے یہ کہا ہے کہ نبی جو ہے وہ میری مثل ہے، میری مثل تو روزانہ بندے پیدا ہو سکتے ہیں، جس فعل کی اس نے ترغیب دی ہے اس کا اغلب نتیجہ نئی نبوت کا اعلان ہے، لہذا نئی نبوت کا اعلان کرنے والے میں اس کو شیئر ہولڈر تسلیم کیا جائے گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟